السلام علیکم۔ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامے کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے۔ جسٹس چودھری۔ چیف جسٹس ہاؤس سے نئے کرائے کے گھر میں شفٹ ہونے والے جسٹس افتخار چودھری سے مل کر نکلا تو گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ 3 گھنٹے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ جسٹس چودھری سے انگنت ملاقاتیں اور ہر موضوع پر باتیں ہو چکی، مگر آج کی نشست نہ صرف مکمل آف دا ریکارڈ نکلی بلکہ بہت ہی اداس کر دینے والی ثابت بھی ہوئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آج میرے ایک پسندیدہ افتخار چودھری میری دوسری پسندیدہ شخصیت عمران خان کے بارے میں کھل کر بولے اور دلائل کے ساتھ بولے۔ میٹرو پروجیکٹ کے زخموں سے چور چور اسلام آباد کی سنسان سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے مجھے بار بار ارشاد باری تعالیٰ یاد آ رہا تھا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ پھر سوچ کر رخ اس عمران خان کی طرف موڑا جو اپنی تمام تر بشری کمزوریوں کے باوجود مجھے اس لیے پسند ہے کہ وہ بہادر ہے، فائٹر ہے، محب وطن ہے اور وہ اس ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ مگر آج افتخار چودھری پر تنقید کرتے ہوئے نہ جانے عمران خان کیوں بھول رہا ہے کہ وہ تبدیلی جو آ رہی ہے یا آ چکی ہے اس کی بنیاد جسٹس چودھری کی ایک نا نے رکھی تھی۔ آج جس شعور کو عمران خان نے گھر گھر پہنچا دیا ہے اس کا آغاز جسٹس چودھری کا وہ کارواں بنا کہ جس میں ریاست ہوگی ماں جیسی ترانے گونجا کرتے تھے۔ اور اگر افتخار چودھری پر لگنے والے سارے الزامات کو سچ مان بھی لیا جائے تب بھی ان کے بہت سارے فیصلے اور ڈھیر سارا کام پھر بھی ایسا باقی بچ جاتا ہے کہ جو نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ قابل تقلید بھی۔ مگر ان باتوں سے ہمیں کیا واسطہ؟ ہم ایسی باتوں پر بھلا کب توجہ دیتے ہیں؟ ہم نے گزشتہ 67 برسوں میں کس کو تعظیم کے قابل چھوڑا؟ کون ہے کہ جس کی پگڑی نہیں اچھالی اور کس کو اس طرح رہنے دیا کہ وہ سر اٹھا کر چل سکے؟ ہم مزاجن سورج مکھی ہو چکے، ہمارے دل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہماری تلواریں یزید کی حمایت میں نکلتی ہیں۔ ہمارے ہاں عزت کروانے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ جیتے جی جن کو ہم نے ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رکھا، مرنے کے بعد انہی کی قبریں مزار بنا دیں۔ زندگی میں جن کو کبھی ہم منہ لگانا پسند نہیں کرتے، مرنے کے بعد ان کی طرف پیٹ کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ ایک ہندو اسکالر، نام ذہن میں نہیں آ رہا، نے کیا خوب کہا کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں میں بس اتنا سا فرق رہ گیا ہے کہ ہندو کھڑے اور بیٹھے بھگوانوں کو پوجتے ہیں جبکہ مسلمان لیٹے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ جسٹس افتخار سے میری ملاقاتوں کا 90% آف دا ریکارڈ ہے۔ وہ ابھی ان باتوں کو عیاں نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے کتاب لکھنا شروع کر دی ہے۔ وہ تھنک ٹینک بنانے اور اپنی لیگل فرم قائم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ برملا کہتے ہیں کہ عدلیہ کو پبلک انٹرسٹ میں مزید ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے فیصلوں پر آج بھی خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ انہیں اپنے ناقدین سے کوئی گلہ نہیں۔ وہ اپنے بیٹے ارسلان کو بے گناہ سمجھتے ہیں۔ مشکل وقت میں اپنے ساتھیوں، وکلاء اور سول سوسائٹی کے ساتھ پر آج بھی وہ ان سب کے شکر گزار ہیں۔ انہیں مکمل یقین ہے کہ اسلام آباد کی F8 کچہری میں
ہونے والا خودکش دھماکہ انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا، جس میں وہ نماز مغرب گھر میں پڑھنے کی وجہ سے بچ گئے۔ وہ نظر بندی کے دوران اپنے بیمار چھوٹے بیٹے کو دوائیاں نہ پہنچا سکنے کا سوچ کر آج بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور آج بھی مشکل لمحوں میں اپنی اہلیہ کے حوصلے کی داد دیتے نہیں تھکتے۔ مجھے یاد ہے کہ ہفتہ بھر پہلے ایک شام جب سورج مارگلا کی پہاڑیوں کے پیچھے تقریباً چھپ چکا ہے، میں نے موڈ اچھا دیکھ کر جسٹس چودھری کو ان کی صدر مشرف سے اس آخری مشہور و معروف ملاقات کے حوالے سے کریدا۔ سپریم کورٹ سے آرمی ہاؤس جاتے ہوئے آپ کو معلوم تھا کہ آج کی میٹنگ میں کچھ خاص ہونے والا ہے یا کچھ مختلف ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خلاف توقع اس موضوع پر جسٹس چودھری نے بولنا شروع کر دیا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا۔ میں بحیثیت چیف جسٹس چند سرکاری معاملات کے لیے صدر مملکت کے پاس جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آج کچھ گڑبڑ ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ میں جب بھی صدر مشرف سے ملنے جاتا میری ٹائمنگ ایسی ہوتی تھی کہ جو ہی میں وہاں پہنچتا مجھے صدر صاحب کا سٹاف ریسیو کرتا اور پھر سیدھا ان کے دفتر لے جایا جاتا، جہاں وہ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہے ہوتے۔ مگر اس روز مجھے پہلی حیرانگی اس وقت ہوئی جب مجھے ریسیو کر کے مہمان خانے میں لے جا کر کہا گیا، آپ تشریف رکھیں، صدر صاحب ابھی مصروف ہیں، فارغ ہو کر ملیں گے۔ اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد میں دوسری مرتبہ اس وقت حیران رہ گیا جب صدر مشرف پاؤں کی ٹھوکر سے مہمان خانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ سنا ہے کہ وہاں پر موجود جنرل کیانی کے اشارے کے بعد آپ نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میجر جنرل ندیم اعجاز نے آپ سے بدتمیزی یا بد کلامی بھی کی تھی۔ میرے اس سوال پر ایک کڑکدار کہکہا مار کر افتخار چودھری بولے۔ جنرل کیانی پوری میٹنگ میں خاموش رہے۔ انہوں نے مجھے کوئی اشارہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ندیم اعجاز نے مجھ سے کوئی بدتمیزی یا بد کلامی کی، بلکہ یہ ندیم اعجاز ہی تھے جو مجھے الوداع کہنے کار پورچ تک آئے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ سوری سر، مجھے علم ہے کہ یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہے۔ جسٹس چودھری اور صدر مشرف کی میٹنگ میں کیا کچھ ہوا؟ صدر مشرف نے کیا کہا؟ میٹنگ کے بعد کئی گھنٹوں سے اکیلے مہمان خانے میں بیٹھے افتخار چودھری جب بھی وہاں سے جانے کی کوشش کرتے تو کیا ہوتا تھا؟ ان کی گاڑی کا جھنڈا کب اتارا گیا؟ ان کے سٹاف آفیسر سے موبائل کس نے لے لیا؟ ان کے ڈرائیور کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ انہیں کس طرح زبردستی سپریم کورٹ کی بجائے گھر بھجوا دیا گیا؟ اور پھر اس کے بعد کیا کیا ہوتا رہا؟ یہ کہانی جلد ہی آنے والی ہے، مگر آج میں گھر واپس آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کل تک وہی افتخار چودھری جن پر ایک خلقت واری واری جا رہی تھی، دنیا کو جن کی ایک نا سے جمہوریت کے چشمے پھوٹتے نظر آتے تھے، وہی افتخار چودھری کہ جن کے لیے ایک جہان نعرہ زن تھا کہ چیف تیرے جاں نثار بے شمار بے شمار، جن کی آواز غریب اور محروم طبقے کی طاقت بن چکی تھی، جن کے فیصلے بولا کرتے تھے، جن کے سوموٹو عوامی امنگوں کا روپ دھار چکے تھے، اور جو اس طبقے کے لیے خوف کی علامت بنے کہ جو ہر قانون سے بالا تر تھا۔ آج
اسی افتخار چودھری پر امین فہیم اور چودھری شجاعت جیسے بھی تنقید کر رہے ہیں۔ وقت وقت کی بات ہے۔ میرے ذہن میں ارشاد باری تعالیٰ پھر سے گونج اٹھا، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔